نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ الذی جس نے جعل کیا لکم تمہارے واسطے الارض زمین کو فراشن بچھونا والسماء اور آسمان کو بناء چھت وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فاخرج پس نکالا بہی ساتھ اس کے من الثمرات پھلوں سے رزق لکم تمہارے واسطے رزق فلا تجعلوا پس مت مقرر کر للہ اللہ کے لیے اندادن شریک وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اپنی نعمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور اس چھت سے تمہارے لیے پانی اتارا، اور اس پانی سے تمہارے کھانے پینے کے مختلف میوے پیدا کیے۔ بس کسی کو اللہ کے سوا ہمسر نہ بنانا حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے ان نعمتوں کو محسوس کر کے انسان اللہ کی زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے اطاعت کر سکتا ہے۔ اگر اس دنیا پر غور کیا جائے تو یہ تو ایک گھر کی طرح ہے جس میں ہر ضرورت کی چیز تیار کی گئی ہے۔ آسمان چھت کی طرح بلند ہے، زمین فرش کی طرح بچھا دی گئی ہے، ستارے چراغوں کی طرح چمک رہے ہیں، انسان کے فائدے کے لیے آسمان سے بارش برستی ہے اور انسان اس بارش سے تمام نباتات حاصل کرتا ہے، اناج پھل وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ کیسے؟ زمین اس تیزی سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے نا، ہم تو اس پہ کھڑے بھی نہ رہ سکے، لیکن اس کے گھومنے کے باوجود ہم اس پر گھر بنا کر سکون سے رہ رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس چھت سے پانی اتارا۔ ہر چیز جو ہے نا دنیا میں وہ وجود کیسے آتی ہے؟ وہ پانی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان کے پانی کو اتارنے کے بعد کہتے ہیں یہ پانی بابرکت ہے، تو حال ہی یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ بابرکت پانی انسان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی نکالتا ہے، پھل، اناج، ہر طرح کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ انسان کے لیے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اب اس ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری نعمتیں انسان میں نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کرنا۔ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کی برابری کرنا وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کی کسی صفت میں دوسرے کو شریک نہیں ہم کر سکتے۔ جیسی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسی ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ جیسی امید ہم اللہ سے رکھتے ہیں ایسی امید کسی پر نہیں ہم رکھ سکتے۔ جیسا بھروسہ ہم اللہ پر کرتے ہیں ویسا بھروسہ ہم کسی کے اوپر نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے نا تو یقین کریں وہی انسان آپ کو توڑ دے گا جس پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں اللہ سے زیادہ۔ تو یاد رکھیے گا ایسا خوف کسی کے بارے میں اپنے دل میں مت رکھے جیسا خوف آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اندادہ، شریک کرنا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کسی کی طرف مائل نہیں ہونا۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف مائل ہوگے نا خود ہی ٹوٹ جاؤ گے، خود ہی تکلیف اٹھاؤ گے۔ ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے ساری امیدیں صرف مجھ سے جوڑو، انسان کو انسان سمجھو، اس کو خدا کی صفات والا نہ سمجھو، وہ تو صرف اللہ کی مخلوق ہے جو انسان ہے۔ تو اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر قرار دینا، ند کا مطلب ہے اللہ کی برابری کرنا، کسی دوسرے کی جو اللہ کی جو صفات ہے وہ کسی دوسرے انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی دوسری ہستی کو دے دینا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو ہمسر، اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر قرار دے دو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
تم نے اللہ کے لیے ند قرار دے دیا. تم نے کیا کہنا ہے؟ تم نے کہنا ہے اللہ چاہے، جو اکیلا اللہ چاہے. تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم یہ کہیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہے تو یہ شرک ہو جائے گا. کیا کہنا ہے؟ جو اکیلا اللہ چاہے. ہماری عام گفتگو یہ ہوتی ہے. تو اپنے جو ان ورڈز ہیں ان کی طرف توجہ کیا کریں. بے شک ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. بعض کا زبان سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو شرکیہ کلمات ہیں ان کا تو یاد رکھیے گا ہر گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ نے معاف نہیں کرنا. تو اللہ اس آیت میں یہی ہمیں بتا رہے ہیں، انسان دیکھو ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، اور تم میری نعمتوں کو یوز کر کے اس دنیا میں رہ کے میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، اور تمہیں پتہ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی نیچر کے اندر ہے، انسان کو پتہ ہے کہ ایک ہی رب ہے جو اوپر ذات ہے، لیکن انسان بعض کا شیطان کے نرغے میں آ کے کسی اور کو اللہ کا ہمسر قرار دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کر رکھے.